امریکہ کی تاریخ کا ایک ایسا الجھا ہوا دردناک کیس جس میں ایک آدمی کے بم سے پرخچے اڑ جاتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس منظر کو تقریباً پورا امریکہ لائیو ٹی وی پر دیکھ رہا تھا۔ Heist in the West. The SWAT team on the scene. ABC. ایک ایسا کیس جس میں 3 مختلف جگہوں پر 3 کہانیاں چل رہی تھی، لیکن آگے جا کر وہ تینوں کہانیاں ایک دوسرے سے ایسے مل جاتی ہیں کہ پولیس والوں کو بھی یقین نہیں آتا۔ ایک ایسا کیس جس کو سلجھانے کے لیے پولیس بھرپور کوششیں کرتی ہے، لیکن وہ کیس کو حل نہیں کر پاتی۔ لیکن حیران کن طور پر ایک دوسرے کیس میں انہیں اس کیس کے متعلق کچھ شواہد ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس دلچسپ، سنسنی خیز اور حیرت انگیز کیس کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ Who put this in motion? I did nothing. Who actually said, "Hey, let's rob a bank"? She laughed about it. She says, I got away with it. Was Wells a victim or participant? When you have a bomb up to your neck. تاریخ تھی 28 اگست 2003، ایرس، پینسلوینیا۔ دوپہر کے 1:30 بجے تھے۔ وہاں پر ایک پیزا شاپ تھی، ماما میاں پیزا۔ وہاں پر ایک فون کال آتی ہے۔ فون کو ٹونی نام کا ایک بندہ اٹھاتا ہے جو کہ وہاں پر آرڈر لینے کا کام کرتا تھا۔ ٹونی فون پر بات کرتا ہے۔ آگے سے ایک بھاری سی آواز میں ایک آدمی 2 پیزا کا آرڈر دیتا ہے۔ ٹونی انہیں لکھ لیتا ہے، لیکن جب ایڈریس لکھنے کی باری آتی ہے تو ٹونی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آدمی بول کیا رہا ہے۔ ٹونی ایک بار پھر سے پوچھتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ 1-2 بار پوچھنے کے بعد ٹونی فون کو ساتھ میں کھڑے برائن ویلز کو دیتا ہے جو اس پیزا شاپ کا ڈیلیوری مین تھا۔ برائن ویلز فون کو کان پر لگاتا ہے اور ایک پیپر پر ایڈریس لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے 8631 پیچ اسٹریٹ۔ یہاں پر برائن ویلز کی شفٹ اوور ہو چکی تھی۔ اب اس کے گھر جانے کا سمے تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں کھڑا ہوا تھا۔ ٹونی کہتا ہے کہ جو دوسرا ڈیلیوری مین ہے وہ ابھی تک آیا نہیں، کیا تم اس پیزا کو ڈیلیور کراؤ گے؟ برائن کی شفٹ تو ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ چلا جاتا ہے۔ وہ ان پیزا کو اپنی گاڑی میں رکھتا ہے اور وہ نکل پڑتا ہے 8631 پیچ اسٹریٹ۔ اس کے بعد ایک اور کہانی شروع ہوتی ہے، یہی اس شہر میں دوسری جگہ پر۔ پینسلوینیا کا یہ شہر دوپہر کے سمے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ دوپہر کے 2:28 پر PNC بینک پینسلوینیا میں ایک آدمی اندر آتا ہے۔ اس نے وائٹ کلر کی ایک پلین ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی ٹی شرٹ کے اوپر ایک گیس لکھا ہوا تھا جو کہ کسی نے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا۔ ایک اور عجیب چیز جو اس آدمی کی لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا گلا بہت زیادہ موٹا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اندر سے گلے کے آس پاس کچھ لپیٹا ہوا ہے اور اس کے گلے کو کچھ ہوا ہے۔ ایک اور عجیب چیز اس آدمی کی یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی جو دیکھنے میں عجیب سی تھی۔ یہ اندر کسی سے بات نہیں کرتا، سبھی اسے نوٹ تو کر رہے تھے، لیکن یہ سیدھا جا کر مینیجر کو ایک پیپر دیتا ہے۔ اس کے اوپر لکھا تھا $2.5 لاکھ اپنے بیگ میں ڈال کر مجھے دے دو۔ اب یہ دے کر مینیجر پہلے تو حیران ہوتا ہے اور سیکیورٹی کو بلانے کی کوشش کرنے والا تھا، لیکن تبھی یہ آدمی اپنے منہ سے کچھ بولنا شروع کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے، دیکھو میرے گلے کے آس پاس ایک بم ہے اور یہ جو ہاتھ میں تم چھڑی سمجھ رہے ہو یہ ایک گن ہے۔ اگر تم لوگ یہاں پر خون خرابہ نہیں چاہتے تو فٹافٹ جو میں کہتا ہوں وہ کرتے جاؤ اور $2.5 لاکھ اپنے بیگ میں ڈال کر مجھے دے دو۔ اگر یہ بم پھٹا تو ہم سب مارے جائیں گے۔ پھر وہ اپنی ٹی شرٹ کو بھی نیچے کر کے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو بم یہ ہے۔ اب یہاں پر بینک والوں کی ذمہ داری تھی کہ جو بھی لوگ یہاں پر ہیں انہیں بچایا جائے اور اپنے آپ کو بھی بچایا جائے۔ اس لیے مینیجر خود دوڑ کر نیچے لاکر میں جاتا ہے اور واپس دوڑ کر اوپر آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے لاکر کی چابی کسی دوسرے برانچ میں کسی بڑے آفیسر کے پاس ہے، ہم لاکر کو کھول نہیں سکتے، مجھے 1 گھنٹے کا ٹائم چاہیے $2.5 لاکھ کے لیے۔ وہ آدمی کہتا ہے، میرے پاس 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے، صرف 15 منٹ ہے، جس میں 3 منٹ اب خراب ہو چکے ہیں۔ یہ بم کسی بھی سمے پھٹ جائے گا، تمہارے پاس جتنے بھی پیسے ہیں مجھے دے دو۔ وہ مینیجر سب
पैसे इकट्ठे करता है और इस आदमी को $8,720 एक बैग में डालकर दे देता है। बैंक के अंदर सभी लोग तो डरे हुए थे, लेकिन वो एक चीज को नोट करते हैं कि ये आदमी काफी शांत है, इसे किसी चीज का डर नहीं लग रहा था। इसके बाद वो आदमी बैग लेता है और वहां से चला जाता है और इसी के पीछे मैनेजर और बैंक वाले फटाफट पुलिस को फोन कर देते हैं। जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस सबसे पहले बैंक की पार्किंग से इस आदमी की गाड़ी का नंबर लेती है। इसके बाद पुलिस इस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब पुलिस को इस आदमी की खबर मिली थी 2:35 के आसपास और पुलिस वाले इस आदमी को 2:50 पर मैगडी के सामने से पकड़ लेते हैं। वो आदमी ड्राइव थ्रू के आगे रुका हुआ था। अब पुलिस इसे सबसे पहले पकड़ती है और इसकी गाड़ी को साइड कर देती है और इससे गन पॉइंट पर आगे आगे करती जाती है। पुलिस को पता था कि इसके पास बम है, हालांकि वो श्योर नहीं थी, लेकिन फिर भी वो गन पॉइंट पर इसे खाली जगह पर ले जाते हैं, यानी वो इसे एक पार्किंग में ले जाते हैं। यहाँ पर पीछे से एक पुलिस वाला आता है और इसके दोनों हाथों को पीछे हथकड़ी से बांध देता है और इसे गन पॉइंट पर नीचे बिठा दिया जाता है। अब यहाँ पर वो आदमी पुलिस को बताता है कि तुम लोग जो कुछ भी समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे गले के आसपास एक बम है, वो किसी भी समय फट जाएगा। अब पुलिस वालों को इसके गले के आसपास एक चीज तो दिख रही थी, हथकड़ी टाइप, लेकिन उन्हें वो बम नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी पुलिस बम स्क्वाड को वहां पर बुला लेती है। अब पुलिस ने वो एरिया लगभग खाली करवा लिया था। मीडिया को भी इस खबर के बारे में पता चल चुका था, मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है। अब ये सब कुछ लाइव टीवी पर चल रहा था। पेंसिल्वेनिया शहर के लोग हैरान थे, लगभग सभी लोग लाइव टीवी देख रहे थे। दूसरी तरफ इसी वक्त मामा मिया पिज्जा में लाइव टीवी पर इस वाक़ये को भी लोग देख रहे थे। वहां पर टोनी भी इस चीज को देख लेता है। ये देखते ही इसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है, क्योंकि जिस आदमी को पुलिस ने नीचे बिठाया हुआ था और जो आदमी पीएनसी बैंक को लूटने के लिए गया था वो कोई और नहीं बल्कि ब्रायन वेल्स था, जो अभी 1-1.5 घंटे पहले ही 2 पिज्जा के ऑर्डर की डिलीवरी देने गया था। वो वहां से यहाँ कैसे पहुंचा, ये बात टोनी को समझ में नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर ब्रायन वेल्स पुलिस को कहता है कि मैं पिज्जा डिलीवर करने गया था, वहां पर मुझे 3 ब्लैक लोग यानी 3 काले लोगों ने पकड़ लिया और उन्होंने मेरे गर्दन के आसपास इस बम को लगा दिया। मैंने इसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा ये ऐसे कभी नहीं खुलेगा, ये सिर्फ हम ही खोल सकते हैं। इसके बाद इन तीनों ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी और मुझे बताया कि तूने आगे आगे क्या करना है। अगर तुम ये सब कुछ कर गए तो इसका रिवॉर्ड तुम्हारी जान होगी। अब पुलिस को ब्रायन की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था। ब्रायन पुलिस को ये भी कहता है कि आप मेरी कार को चेक कीजिए, वहां पर आपको पेपर मिलेंगे, इंस्ट्रक्शन मिलेंगी जो इन लोगों ने मुझे करने को कहा। इसके सारे पेपर्स वहां पर पड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पुलिस वहां पर लोगों को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन तभी 3:18 पर इस आदमी के इस कॉलर पर, जिसके नीचे इसकी गर्दन पर एक डिवाइस बंधी हुई थी, इससे बीप की आवाज आना शुरू हो गई थी। ये सुनते ही वो आदमी रोने लगता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। Was Wells a victim or participant? Up to your neck. The bomb explodes. The footage, too gruesome to show. Police react instinctively, running closer with guns drawn. But Brian Wells is dead. वो आदमी हवा में पीछे की तरफ उड़ जाता है। अब वहां पर धुआं ही धुआं हो गया था। ये सब
लाइव टीवी पर इस समय चल रहा था। ये सब कुछ होते ही करीब 1 मिनट के बाद बॉम्ब को डिफ्यूज करने वाली पूरी टीम आ जाती है, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गई थी। इधर पुलिस गन पॉइंट लिए धीरे धीरे इस आदमी के पास जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले जब इस आदमी की बॉडी के पास जाते हैं और इसे देखते हैं तो इसकी बॉडी पर 5 इंच गहरा एक होल हो रखा था। वो आदमी एक बहुत दर्दनाक मौत मरा था, लेकिन पुलिस को क्या पता था कि ये एक ऐसे केस की शुरुआत हो चुकी है जिसके जैसा न पहले कोई केस आया और न ही आने वाले समय में कभी आएगा। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और यहाँ पर ब्रायन विल्स की कार को चेक किया जाता है। कार के अंदर एक शॉटगन मिलती है और साथ में इंस्ट्रक्शन पेपर भी मिलते हैं जिसमें बताया गया था कि इससे क्या करना है, कैसे करना है और कब कब करना है। पुलिस एक बात तो समझ जाती है कि वो जो कुछ भी बोल रहा था सच बोल रहा था, जिसके बारे में अब पुलिस को पता चल चुका था। इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती है मामा मिया पिज्जा शॉप पर इसके ऑनर से बात करने के लिए। जब ऑनर पुलिस से बात कर रहा था वो पुलिस को बताता है कि ब्रायन विल्स बहुत ही शरीफ आदमी था, अपने काम से मतलब रखता था, लोगों की मदद करता था और वो 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा था। पिछले 10 सालों में वो सिर्फ एक ही दिन लेट आया जब इसकी बिली मरी थी। वो 46 साल का तो हो चुका था, लेकिन अब तक इसकी शादी नहीं हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो शादी नहीं करना चाहता था, उसने शादी करने की हर एक कोशिश की, लेकिन कोई भी लड़की इससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो घर में अकेला रहता था, साथ में इसकी 3 बिल्लियां रहती थी। मोहल्ले और आस पड़ोस के लोग भी इसे काफी अच्छा इंसान समझते थे। ऑनर ये बताता है कि ब्रायन आज भी रोज की तरह का एक नॉर्मल ऑर्डर देने गया था, लेकिन इसके बाद वो बैंक में कैसे पहुंचा ये इसे कुछ नहीं पता। इसके बाद पुलिस इस जगह का एड्रेस लेती है जहां पर लास्ट ऑर्डर वो देने के लिए गया था। यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि इसका लास्ट ऑर्डर किसी घर में या किसी और जगह पर नहीं था, वो एक ट्रांसमिशन टावर के पास में बुलाया गया था और इसी किसी पर्सनल नंबर से फोन नहीं किया गया था। इसे एक पे फोन, जिसे फोन बूथ कहते हैं, उससे इससे फोन किया गया था। इस तरह किसने ऑर्डर मंगवाया ये जानना बहुत मुश्किल था। इसके बाद पुलिस की एक टीम जाती भी है इस जगह पर। वो काफी सुनसान सा इलाका था और वहाँ पर मिट्टी की रोड भी थी और इसी रोड पर पुलिस को टायर के कुछ निशान भी मिलते हैं। वो चेक करने पर ब्रायन विल्स के कार के साथ मैच कर जाते हैं, मतलब वो यहाँ तक तो पहुँच आई थी। दूसरी तरफ पुलिस की टीम इंस्ट्रक्शन को पढ़ना शुरू कर देती है, जो इंस्ट्रक्शन ब्रायन विल्स की कार से मिले थे। इसमें लिखा गया था कि सबसे पहले तुम्हें बैंक में जाना है और वहां पर $2.5 लाख मांगने हैं और इसे बैग में डालकर बैंक में से बाहर निकल आना है। इसके बाद इस बैंक के पास एक मैकडोनल्ड है, वहां पर मैकडोनल्ड की ड्राइव थ्रू के आगे जाकर एक फ्लावर का छोटा सा गार्डन इससे मिलने वाला था। वहां पर एक पत्थर पड़ा है और पत्थर के पास में एक छोटा सा कंटेनर है। इसके ऊपर ऑरेंज कलर की टेप लिपटी हुई है और इसके अंदर आगे की इंस्ट्रक्शन इससे मिलनी थी। यहाँ पर ब्रायन विल्स बैंक को तो लूट लेता है, लेकिन बैंक को लूटकर जब वो मैकडी के पास जाता है तभी पुलिस इसे पकड़ लेती है। अब इसे आगे की इंस्ट्रक्शन यानी इसे आगे क्या करना था इस बारे में कुछ नहीं पता था। अब पुलिस की टीम जाती है मैकडोनल्ड के पीछे अगले क्लू तक। वहाँ पर उन्हें पत्थर भी मिलता है और पत्थर के अंदर उन्हें एक टेप भी मिलती है। इस टेप को हटाकर इसके अंदर से वो एक पेज को निकालते हैं। इसके अंदर कुछ खास नहीं लिखा था, बस ये लिखा था कि अगली लोकेशन कहाँ पर है, तुम्हें इसके आगे कहाँ पर जाना है। पुलिस की एक टीम फटाफट वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ पर सीधे रोड के साइड में जाकर थोड़ी सुनसान सी जगह थी, वहाँ पर जाना था। एक साइन बोर्ड था, इसके नीचे एक पत्थर था और पत्थर को ऑरेंज टेप से लपेटा गया था। इस टेप को निकालना था और इस टेप के अंदर ही आगे क्या करना है वो बताया गया था। मतलब एक पेज था, इसके अंदर इसमें लिखा गया था। अब पुलिस इस पेज को पढ़ती है। अब यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो लोग कह रहे थे ब्रायन विल्स से कि अगर तुम जिंदा बचना चाहते हो तो आगे हम जहाँ जहाँ कह रहे हैं वहाँ चलते जाओ और तुम्हें चाबी मिलती जाएगी और एक एक करके तुम अपने लॉक को खोलते जाना और एंड में तुम्हें 3 डिजिट का वो नंबर भी मिल जाएगा और रिवार्ड तुम्हारी जान होगी।
یعنی اس کے بدلے میں تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ اس کے بعد پولیس جاتی ہے اگلی بتائی گئی لوکیشن پر، لیکن یہاں پر اگلی لوکیشن پر وہ ٹیپ تو تھی، لیکن اس میں سے وہ پیپر غائب تھا جس میں آگے کیا کرنا ہے وہ لکھا ملنے والا تھا۔ مطلب ان لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ پولیس کے ہاتھوں برائن ویلز پکڑا گیا اور وہ مارا گیا ہے، اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے اس پیج کو وہاں سے ہٹا لیا۔ اب اس کے آگے پولیس اندھیرے میں رہ گئی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف فورینزک ٹیم کا فون آتا ہے، پولیس کو وہ بتاتے ہیں کہ گڑبڑ ہو چکی ہے۔ پولیس پوچھتی ہے کہ کیا گڑبڑ ہو چکی ہے؟ وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کوشش کر لی، اس آدمی کے گلے سے یہ بوم نکل نہیں رہا۔ پولیس کی ٹیم کے سامنے بھی فورینزک ٹیم اور پوسٹ مارٹم والے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بوم اس کے گلے سے نکل نہیں رہا تھا۔ اب یہاں پر صرف ایک ہی سلوشن تھا کہ یا تو اس بوم کو کاٹ دیا جائے یا پھر اس گلے کو کاٹ دیا جائے، اور اینڈ میں پولیس برائن ویلز کے گلے کو کاٹ کر اس بوم کو نکالتی ہے، کیونکہ آنے والی آگے کی انویسٹیگیشن میں وہ بوم بہت ضروری تھا، اس لیے گلے کو کاٹ کر اس بوم کو نکالا جاتا ہے۔ اب آگے پولیس مین اس ماسٹر مائنڈ تک کیسے پہنچ سکتی تھی جس نے یہ سب کچھ کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ پولیس اس ایڈریس والی لوکیشن پر جاتی جہاں پر آرڈر کیا گیا تھا، وہاں پر پولیس گئی، انہیں کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ دوسرا، پولیس انسٹرکشن کو فالو کرتی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب پولیس نے دیکھا کہ جو بوم اور یہ شاٹ گن تھی یہ گھر میں بنائی گئی تھی، اس میں لوہے کی پلیٹس کا استعمال کیا گیا تھا، یہ کسی کمپنی کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ یہاں پر جب یہ بوم نکل جاتا ہے برائن ویلز کے گلے سے، ایکسپرٹ اسے اچھے سے چیک کرتے ہیں تو وہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ اس بوم میں 4 کی ہول ہیں، 4 میں سے صرف 2 ہی کی ہول کام کر رہے تھے، باقی 2 صرف ویسے ہی شو آف کے لیے لگائے گئے ہیں۔ اور یہ چیز نوٹس میں بھی لکھی گئی تھی کہ یہ جو بوم ہے اس کے اندر 4 کی ہول تو ضرور ہے، لیکن کام کے صرف 2، اور ان کی ہولز میں کچھ ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش مت کرنا ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ اور ہوا بھی ایسا کہ 2 نکلی کی ہول تھے۔ اب یہاں پر ایکسپرٹ کی ٹیم اس شاٹ گن کو بھی اچھے سے چیک کرتی ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ بھی ہوم میڈ ہے، گھر پر بنائی گئی ہے، یہ کسی کمپنی کی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے بنانے کے لیے پروفیشنل طریقے کی مشینری یوز کی گئی ہے۔ اس سے بنانے والا بندہ ایک ایسا آدمی ہوگا جو ان مشینوں کا استعمال اکیلے میں بھی کر سکتا ہو۔ وہ بہت ہی ایکسپرٹ بندہ ہے ان مشینوں میں اور چیزوں کو بنانے کے معاملے میں۔ اب جس لوہے کا استعمال کر کے وہ شاٹ گن اور اس بم کو بنایا گیا تھا، پولیس اس لوہے کو ری سائیکل اور کباڑی والوں کو بھی دکھاتی ہے کہ کیا یہ آپ سے لیا گیا ہے، کون لے کر گیا، مطلب چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ لوہا کہاں سے آیا ہے، اور یہ تو بس ان کی کوشش تھی۔ جو انسٹرکشن تھے آپ کو بتایا کہ ہاتھ سے لکھے ہوئے تھے۔ اب ان انسٹرکشن کو بھی پولیس میڈیا میں دیتی ہے اور اخبار میں چھاپنے کے لیے کہتی ہے کہ کوئی بتائے کہ یہ ہینڈ رائٹنگ کس کی ہے، لیکن اس کا تو کچھ فائدہ ہونا نہیں تھا۔ اب یہاں پر کوئی کلیو نہیں تھا، FBI اب کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اس لیے پوچھ تاچھ شروع ہوتی ہے برائن ولسن کے دوستوں سے۔ یہاں پر FBI برائن ولسن کے دوستوں کی لسٹ بناتی ہے، آگے ان کے کنیکشن ڈرا کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ اس کے دوست کس سے ملتے ہیں اور کہیں اس کا کنیکشن کسی گینگ کے ساتھ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہ ہو گیا ہو۔ اس بیچ میں پولیس بات کرتی ہے برائن ولسن کے ساتھی ماما میاز پیزا شاپ پر کام کرنے والے رابرٹ کے ساتھ۔ رابرٹ اس کے ساتھ کام تو کرتا تھا، اس کا اچھا دوست بھی تھا، لیکن جب پولیس اسے انویسٹیگیشن کے دوران بات چیت کر رہی تھی تو رابرٹ کافی زیادہ گھبرا رہا تھا، وہ کانپ رہا تھا۔ یہ عام چیز ہوتی ہے جب پولیس بات کرتی ہے، لیکن اس کے بعد میں پولیس کو اس کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ پولیس کی باتوں کا جواب اچھے سے نہیں دے رہا تھا۔ وہ بات چیت کرتا ہے پولیس سے 30 تاریخ کو، اور 31 تاریخ کی شام کو اس کی لاش مل جاتی ہے، اور اس کی موت کا کارن کسی نشے والی چیز کا زیادہ اوور ڈوز تھا۔ یہاں پر پولیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔
انہیں یہ پتا تھا کہ یہ شاید کسی بڑی سازش کی اور ساری چیزیں اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد پولیس کوشش تو بہت کرتی ہے آگے کے کلوز کو ڈرا کرنے کی، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا۔ یہ پورا سین ہوا تھا 28 اگست کو، لیکن فرسٹ ویک ستمبر کا بھی گزر چکا تھا۔ پولیس کے ہاتھ خالی تھے۔ اب اس کیس کو لے کر لوگ بات تو کر رہے تھے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی بات کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تیسری کہانی شروع ہوتی ہے۔ آگے جا کر حیران کن طور پر یہ تینوں کہانیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ اب یہ کیس تھوڑا سا ٹھنڈا پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ مڈ ستمبر آ جاتا ہے۔ ایک آدمی شام کے وقت پولیس کو فون کرتا ہے۔ وہ آدمی پولیس کو بتاتا ہے کہ پیچ اسٹریٹ 8645 میں ایک گھر ہے۔ اس گھر میں گیراج ہے اور اس گیراج میں ایک ڈیپ فریزر ہے اور اس ڈیپ فریزر میں ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ پولیس اس کا نام پوچھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے اور تم یہ فون کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے اس سے مارا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ وہاں پر پہنچ جائیے، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ پولیس کی ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتی ہے، اس گھر کا ایڈریس تو ان کے پاس تھا۔ اس گھر کے گیراج کو چیک کرتی ہے۔ اس میں سچ میں ایک ڈیپ فریزر تھا۔ ڈیپ فریزر کو کھولتی ہے تو سچ میں ایک جمی ہوئی برف میں لاش پڑی ہوئی تھی۔ پولیس اس باڈی کو باہر نکالتی ہے۔ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اس باڈی کو ایک نارمل سٹیٹ میں لانے کے لیے، کیونکہ اس کے آس پاس برف جمی ہوئی تھی۔ یہاں پر پولیس اسی گھر کے اونر کا پتہ لگاتی ہے۔ اس گھر کے اونر کا نام تھا ولیم روسٹین، اور جس آدمی نے پولیس کو فون کیا تھا اس کا نام تھا ولیم روسٹین، یعنی کہ جس آدمی نے فون کیا تھا یہ اسی کا گھر تھا اور اسی کے گھر کے گیراج کے ڈیپ فریزر میں ڈیڈ باڈی ملی ہے۔ پولیس اسے اریسٹ کر لیتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ یہ ڈیڈ باڈی کس کی ہے اور تو نے اسے کیوں مارا؟ وہ کہتا ہے میں نے اسے نہیں مارا۔ اب پولیس کہتی ہے اگر تم نے نہیں مارا تو اس کی باڈی تیرے گیراج میں کیا کر رہی ہے اور تیرے گیراج میں ڈیپ فریزر میں کتنے دنوں سے یہ لاش پڑی ہوئی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے، اس کا نام جیمز روڈن ہے۔ اس کی ایک گرل فرینڈ ہے یا تھی جس کا نام ہے مارجری آرمسٹرانگ، اسی نے اسے مارا ہے۔ پولیس اس سے پوچھتی ہے لیکن یہ تمہارے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ 13 اگست کو مارجری اور جیمز دونوں میرے گھر میں آتے ہیں۔ انہوں نے ڈنر کیا لیکن رات کو ان دونوں کے بیچ لڑائی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ عام سی لڑائی ہوگی۔ جیمز نے بھی دارو پی رکھی تھی اور مارجری نے بھی۔ اس کے بعد ہوتا کچھ یوں ہے کہ مارجری سونے کی ایکٹنگ کر کے دوسرے روم میں چلی جاتی ہے اور جیمز دوسرے روم میں چلا جاتا ہے، لیکن جب جیمز سو جاتا ہے مارجری شارٹ گن کا استعمال کر کے جیمز کو سوتے ہوئے ہی مار دیتی ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ تو نے اس سمے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ پولیس کو کہتا ہے کہ دیکھیے جو مارجری ہے وہ میری ایکس گرل فرینڈ تھی اور میری گرل فرینڈ وہ قریباً 10 سے 12 سال سے زیادہ رہی۔ اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں اس چیز کے لیے ریگریٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ جیمز بھی میرا دوست ہے یا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ صحیح نہیں کیا۔ مجھے اسی سمے آپ کو بتانا چاہیے، لیکن اس کیس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو فون کیا۔ تو پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے، مرڈر ویپن کہاں پر ہے، یعنی وہ بندوق کہاں پر ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تو میں نے جلا دی۔ یہاں پر پولیس اس سے بات چیت روکتی ہے اور جاتی ہے مارجری آرمسٹرانگ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ اس سے گھر سے اٹھاتی ہے، پولیس اسٹیشن لے آتی ہے۔ مارجری سے جب پولیس پوچھتی ہے کہ تم نے اپنے بوائے فرینڈ کو کیوں مارا تو وہ آگے سے کہتی ہے کیا میرا بوائے فرینڈ مر گیا؟ مطلب وہ ایسا شو کر رہی تھی کہ اسے پتہ نہیں کہ جیمز مر چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ہی مارجری کی کہانی تھوڑی سی فیک لگنے لگتی ہے، کیونکہ اگر دو لوگ ریلیشن شپ میں ہیں، کوئی کسی کی گرل فرینڈ ہے، کوئی کسی کا بوائے فرینڈ ہے، اور 6 ہفتوں سے وہ مرا پڑا ہے، اس کی 6 ہفتے سے اس سے بات نہیں ہوئی
اور یہ ایسے ایکٹ کر رہی ہے کہ اسے کچھ پتہ نہ ہو۔ یہاں پر پولیس کو تھوڑی سی چیزیں سمجھ میں آنی شروع ہو گئی تھی۔ یاد رکھیے کہ اس کہانی کا کولر بم کے ساتھ بہت بڑا کنیکشن ہے۔ اب پولیس مارجری کی ہسٹری کو چیک کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہی اور 5 ایسے لڑکے اس کی زندگی میں آئے جو اس کی لائف میں آنے کے بعد اچانک سے مر گئے۔ ایک لڑکی کے ساتھ اس نے شادی کی اور اس سے 6 گولیاں مار دی۔ اس نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ یہ مجھے مارنے والا تھا، سیلف ڈیفense تھا۔ تھوڑے سے میڈیکل چیک اپ بھی ہوئے اور پتہ چلا کہ مارجری مینٹلی تھوڑی سی بیمار ہے۔ ایک دوسرا بوائے فرینڈ تھا۔ مارجری بولی کہ میں گھر سے باہر گئی تھی، جب گھر آئی وہ گھر میں مرا پڑا تھا۔ یہاں پر صاف صاف سمجھ آتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ، لیکن لیک آف ایویڈنس کی وجہ سے مارجری چھوٹ گئی۔ اس کا ایک اور بوائے فرینڈ تھا۔ اس نے کہا کہ وہ ڈنر کر رہے تھے کہ اچانک وہ گر گیا اور اس کے سر میں چوٹ لگ گئی، لیکن جب پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے سر پر بار بار کسی چیز سے مارا گیا ہے۔ یہ ایکسیڈنٹل چوٹ نہیں ہے۔ کیس چلا اس کے اوپر، لیکن اینڈ میں وہی ہوا، وہ دماغی روپ سے درست نہیں تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس طریقے سے 5 لڑکے مرے اور یہ 5واں تھا جیمز روڈن۔ دوسری طرف پولیس اس روسٹن سے بات کرتی ہے تو وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ میں بہت نراش ہو چکا ہوں کہ میں نے مارجری کی مدد کی۔ مجھے تو اسی دن آپ کو بتا دینا چاہیے تھا کہ اس نے مجھے یہ سب کرنے کے لیے کہا اور میں تو اپنے آپ کو مارنے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ پولیس روسٹن کے گھر کی تلاشی لیتی ہے۔ اس کے گھر میں کافی مشینیں پڑی ہوئی تھی اور کافی ایسا سامان پڑا ہوا جو کہ چیزوں کو بنانے کے لیے اور چیزوں کو توڑ کر پھر سے ٹھیک کرنے کے کام آتا تھا۔ روسٹن بڑا ہی ایکسپرٹ بندہ، بہت کاریگر آدمی تھا۔ یہ اس کا کام تھا، وہ مکینک ہی تھا اور ساتھ میں انجینئر بھی تھا۔ اب یہاں پولیس اس کے روم میں جاتی ہے۔ اس کے روم میں ایک ڈرور تھا، اس کے اندر ایک پیپر تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا "دس از مائی سوسائڈ نوٹ" اور جو پہلی لائن اس کے اوپر لکھی گئی تھی وہ یہ تھی "It is nothing to do with Will's case". اب یہ ویلز کون تھا؟ پولیس سوچتی ہے اور پھر اچانک انہیں یاد آتا ہے کہ کہیں یہ وہی ڈیلیوری مین تو نہیں۔ یہاں پر پولیس کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ جس کیس کو ہم سولو کر رہے تھے یہ تو کسی اور ہی کیس کو سولو کرنے والا ہے۔ ایک اور چیز پولیس کو عجیب لگی اس کے گارڈن میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر کے باہر آگے گارڈن ہوتا ہے اور پیچھے چھوٹی سی ایک جگہ ہوتی ہے جو تھوڑی کور ہوتی ہے۔ وہاں پر بھٹی بھی تھی اور وہاں پر اور بھی چیزیں تھی مشینیں بنانے کے لیے، بڑی بڑی مشینیں بھی تھی۔ یہاں پولیس کنیکشن جوڑ لیتی ہے دونوں چیزوں کا اور اوپر سے پولیس نے پوچھا کہ مارجری نے جس گن سے جیمز روڈن کو مارا ہے اپنے بوائے فرینڈ کو، وہ گن کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے گھر میں ایک چولہا ٹائپ ہے جسے اوزاروں کو میں شیپ دیتا ہوں، اس میں میں نے اسے جلا دیا، مطلب کہ ایویڈنس کو مٹا دیا۔ اس سمے وہ مارجری کا ساتھ دے رہا تھا۔ یہاں جیمز روڈن کا کیس تو سمپل تھا، جس کو مارجری نے مارا یا پھر روسٹن نے، لیکن جو بڑا کیس تھا جس میں بینک میں روبری ہونے والی تھی بہت بڑی، اب اس کیس کی وجہ سے وہ کیس بھی سولو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ پولیس سب سے پہلے FBI کی دوبارہ بنائی گئی ایک لسٹ کو چیک کرتی ہے۔ اس میں تھا کہ جس آدمی نے یہ روبری پلان کی ہوگی، ایک تو وہ یہ کہ مشینوں میں بہت ایکسپرٹ بندہ ہوگا، دوسرا یہ کہ وہ بہت زیادہ نڈر ہوگا اور کافی زیادہ ظالم ہوگا۔ یہاں اگر غور کریں جیمز روسٹن کافی زیادہ ایکسپرٹ تھا ان چیزوں میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن اگر دوسری طرف غور کیا جائے تو اس میں زیادہ ہمت نہیں تھی۔ اگر ہمت ہوتی تو وہ جیمز روڈن کی باڈی کو اور دن رکھ لیتا، اسے دفنا دیتا، کچھ بھی کر لیتا، لیکن پولیس کو نہیں بتاتا، تو اس طریقے سے وہ پوری پروفائل میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن دوسری اور انٹری ہوتی ہے مارجری آرمسٹرانگ کی، وہ بھی کافی زیادہ ہوشیار تھی، کافی امیر پریوار سے تھی۔ یہ بات یاد رکھیے، آگے بہت اہم ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ کافی زیادہ ہمت والی لڑکی تھی، مطلب کہ شاید ان دونوں نے مل کر وہ سب کچھ پلان کیا ہو۔ اس کے ساتھ جو انسٹرکشن ملے تھے ویلز کو اس میں لکھا تھا
وی اس، مطلب کہ یہ سارا کام ایک آدمی کا نہیں ہے، کئی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں۔ ایسے میں برائن ویلز کے کیس کی تار سیدھی جڑتی ہے روسٹن کے ساتھ۔ برائن ویلز کی لاسٹ لوکیشن جہاں پر تھی، اس کے آس پاس گھر نہیں تھے، اس کے آس پاس صرف ایک ہی گھر تھا، وہ تھا 5 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر روسٹن کا، اور جس پے فون سے فون کیا گیا تھا وہ آدھا کلومیٹر دور تھا روسٹن کے گھر سے، اور اوپر سے وہ جو نوٹ ملا تھا جس کے اوپر لکھا تھا nothing to do with the case of Wills۔ تو یہ کنفرم ہے کہ اس کا تو اس سے کچھ لینا دینا ضرور تھا۔ لیکن یہاں سوچنے والی ایک چیز اور ہے کہ جب برائن سے پولیس نے پوچھا تھا کہ تمہیں کس نے پکڑا، تو اس نے بتایا کہ 3 کالے لوگ، یعنی کہ 3 بلیک مین تھے جنہوں نے اسے پکڑا۔ لیکن یہاں پولیس کے سامنے جو ثبوت نکل کر سامنے آ رہے تھے، 3 بلیک مین والی بات صحیح ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ اب پولیس یہاں پر برائن ویلز کی سبھی لسٹ کو چیک کرتی ہے کہ وہ کسے جانتا تھا کسے نہیں جانتا تھا، لیکن اس میں مارجری ساتھ میں ولیم سے اس کا کوئی بھی کنیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہا تھا، یعنی کہ اس کے دوست بھی یہ نہیں تھے۔ تو آخر ان دونوں کا برائن ویلز کے ساتھ کنیکشن کیسے بیٹھا؟ اس کے بعد پولیس جاتی ہے مارجری کے پاس کالر بم والے کیس کی پوچھ تاچھ کرنے کے لیے۔ مارجری کہتی ہے کہ اس کیس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لیکن بعد میں وہ کہہ دیتی ہے کہ ہاں میں اس کیس کے بارے میں بات کروں گی، صرف ایک ہی شرط پر، اگر تم لوگ مجھے ہائی سیکورٹی والی جیل سے نکال کر کسی نارمل جیل میں بھیج دو۔ دراصل جہاں پر مارجری رہتی تھی وہاں پر کافی کم لوگ تھے، یعنی کہ بہت کم قیدی تھے اور بہت زیادہ پولیس فورس تھی۔ وہاں پر اسے ہمیشہ اکیلا رکھا جاتا تھا، وہ اپنے سیل میں بند رہتی، وہ چاہتی تھی کہ نارمل جیل میں جاؤں، آس پاس تھوڑی بہت بات چیت شروع کروں، وہ بس یہ مانگ رہی تھی۔ پولیس والے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، ایسا ہو جائے گا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ ویلز والے کیس میں پورا مسئلہ کیا تھا اور تم کتنی انوالو تھی۔ وہ کہتی ہے مجھے اس کیس کے بارے میں نہیں پتا، میں صرف ایک ہی بات کہہ دیتی ہوں کہ یہ سارا پلان روسٹین کا ہے، روسٹین پورے کیس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس نے بتایا کہ جس دن یہ پوری روبری ہوئی تھی اس دن وہ ولیم روسٹین اور ساتھ میں ایک اور آدمی تھا کینتھ بارنز، یہ سبھی لوگ مل کر اس پے فون کے پاس بنے شیل اسٹیشن میں گیس بھروانے کے لیے گئے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ باہر کی گاڑیوں میں گیس چلتی ہے، انہوں نے $10 کی وہاں سے گیس بھروائی۔ اب پولیس کے لیے یہ جانکاری بہت تھی، مارجری نے نہ چاہتے ہوئے بھی پولیس کو بہت کچھ بتا دیا۔ اب یہاں پر پولیس نے ایک اور نام سنا تھا، وہ تھا کینتھ بارنز کا۔ اب پولیس ڈھونڈتی ہے کہ آخر یہ کینتھ بارنز ہے کون۔ پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ کینتھ بارنز ریڈیو کو ریپیئر کرنے والا آدمی تھا۔ ریڈیو کو ریپیئر کرنا کافی نارمل سی جاب ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرگ ڈیلر بھی تھا، تو اسی چکر میں کینتھ بارنز پکڑا گیا اور وہ جیل میں آلریڈی موجود تھا۔ اس سے بات چیت کرنے سے پہلے پولیس جاتی ہے ولیم روسٹن سے بات کرنے کے لیے۔ اس نے بتایا کہ اسے اس کیس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، وہ یہ جانتا تھا کہ مارجری کچھ غلط کرنے والی ہے اور اس کا اس میں ساتھ دینے والا ہے کینتھ بارنز۔ وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ مارجری اپنے پتا کو مروانا چاہتی تھی اور وہ بھی کینتھ بارنز کو پیسے دے کر۔ مارجری اپنے پتا کو اسی وجہ سے مروانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے پتا بہت امیر تھے اور وہ اپنی پوری سمپتی جو ان کے پاس پیسہ تھا وہ ایسے ہی لوگوں میں بانٹ رہا تھا، اور ان کی ڈیتھ کے بعد وہ سارا پیسہ مارجری کے پاس آنا تھا۔ اب مارجری نے سوچا کہ اچھے کام میں دیری کیسی، اسی وجہ سے اس نے سوچا کیوں نہ اپنے پتا کو مروا دیا جائے۔ کینتھ بارنز کہہ رہا تھا کہ مجھے تو پیسے چاہیے، لیکن مارجری کے پاس پیسے تھے نہیں، اسی وجہ سے ان دونوں نے ایک ہائسٹ کو پلان کیا اور میرا اس میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ پولیس کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اب جاتی ہے پولیس آگے کون تھا؟ آگے تھا کینتھ بارنز۔ کینتھ بارنز کہتا ہے مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، یہ سارا پلان مارجری کا اور ساتھ میں ولیم روسٹین کا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف اتنا پتا تھا کہ مارجری کوئی روبری پلان کر رہی ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں پتا، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ اصلی ماسٹر مائنڈ اس پوری گیم کا ولیم روسٹین ہے۔
यहाँ सोचने की बात ये है कि जो 3 ब्लैक मैन थे जिसकी बात विल्स पुलिस से करता है कि मुझे उन्होंने पकड़ लिया, वो कौन थे। यहाँ पर आता है हमारा 4th सस्पेक्ट, वो है ब्रायन विल्स। यानी कि ब्रायन विल्स भी इस पूरी हाइस्ट में शामिल था, वो विक्टिम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसने स्टोरी बताई थी कि मुझे 3 ब्लैक लोगों ने पकड़ लिया, उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, इसका कोई भी एविडेंस प्रूफ पुलिस को नहीं मिला। उन्होंने बहुत छानने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला। अब ये बात तो क्लियर थी कि मार्जरी, विलियम रोस्टेन और साथ में केनेथ बार्न्स ने मिलकर ये पूरी हाइस्ट को प्लान किया। तो 3 ब्लैक मैन तो यहाँ पर थे ही नहीं। लेकिन अब बात आती है ब्रायन विल्स की, इनके साथ कांटेक्ट कैसे हुआ। तो यहाँ पर सामने आती है जेसिका होपस्टिक। जेसिका होपस्टिक और ब्रायन विल्स के रिश्ते बहुत गहरे थे। यहाँ पर ब्रायन विल्स की कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, इसकी कोई वाइफ नहीं थी, वो 46 साल का हो चुका था। लेकिन प्यार बहुत बड़ी चीज होती है। अब ब्रायन विल्स को जेसिका होपस्टिक के साथ प्यार हो गया और वो जेसिका होपस्टिक को पैसे देकर इसके साथ डेट पर जाता था। मतलब जेसिका होपस्टिक इसके साथ घूमने और बाकी चीजों के लिए पैसे लेती थी। तो इस तरह से ब्रायन विल्स को जेसिका के साथ बहुत प्यार था। लेकिन जेसिका को एक और चीज से प्यार था, वो थी ड्रग। और ड्रग इस एरिया में बेचता था केनेथ बार्न्स। तो केनेथ बार्न्स ने जेसिका होपस्टिक को कहा कि मुझे एक कुर्बानी का बकरा चाहिए, हमने एक पूरी हाइस्ट को प्लान किया है, तुम्हें इसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन तू बता दे कोई है तुम्हारे पास। वो ब्रायन विल्स को रेफर कर देती है केनेथ बार्न्स को। ब्रायन विल्स का क्या सीन था, वो बहुत भोला आदमी था। इसे नहीं पता था कि क्या माहौल है, क्या सीन है दुनिया का। वो काफी सीधा, अपने काम पर ध्यान देने वाला व्यक्ति था। अब यहाँ पर बेचारे ब्रायन विल्स को केनेथ बार्न्स अपनी बातों में फंसा लेता है। अब ये पूरी बात जेसिका होपस्टिक ने कही है कि मैंने ब्रायन विल्स को आगे केनेथ बार्न्स से मिलवाया। अब यहाँ पर कनेक्शन बन चुका था। इनकी पूरी प्लानिंग ये थी। मार्जरी ने और साथ में विलियम रोस्टेन प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के दौरान उन्हें एक और बंदे की जरूरत पड़ती है। फिर आता है केनेथ बार्न्स। वो कैसे आया? क्योंकि मार्जरी इसे अपने फादर को मरवाना चाहती थी। इसके बाद में वो तीनों प्लान बनाते हैं। फिर उन्हें फाइनली एक ऐसा आदमी चाहिए था जिसको वो लोग कुर्बानी का बकरा बना सकें। और फिर आता है सामने ब्रायन विल्स। इन तीनों ने ब्रायन विल्स को पैसों का लालच देकर राजी किया, क्योंकि ब्रायन विल्स को पैसों की जरूरत थी, क्योंकि वो जेसिका होपस्टिक के साथ शादी करना चाहता था। तो इस तरीके से ब्रायन विल्स भी राजी हो गया, क्योंकि वो सीधा साधा व्यक्ति था। उन्होंने यहाँ पर ब्रायन विल्स को पूरी चीजें तो बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि ये पूरा मिशन ब्रायन विल्स की जिंदगी का फर्स्ट और लास्ट मिशन होगा। ब्रायन विल्स को बहुत अच्छी तरीके से यूज किया गया। इसके बाद इनका प्लान ये था कि ब्रायन विल्स को एक जगह से दूसरी जगह वो बुलाते जाएंगे, एक जगह पर वो पैसे पकड़ लेंगे और बाद में ब्रायन विल्स इस बॉम्ब से ऑटोमेटिक मर जाएगा। अब ये था इनका पूरा प्लान। इसमें कौन कामयाब हुआ? कोई भी नहीं। किसका नुकसान हुआ? इन तीनों का तो होना ही था, क्योंकि उन्होंने तो गलत किया था, लेकिन ब्रायन विल्स की जिंदगी चली गई। बाज औकात एक आदमी को शरीफ होना इस दुनिया में महंगा पड़ जाता है। और हाँ, आपको जेम्स रोडन के बारे में भी बताते हैं, जो कि मार्जरी का बॉयफ्रेंड था, जिसके चक्कर में विलियम रोस्टेन और ये सारे पकड़े गए। दरअसल इस प्लान का पता चल गया था, तो इसे मार दिया गया। इसके बाद इन तीनों को, यानी कि मार्जरी, विलियम रोस्टेन और साथ में केनेथ बार्न्स को सजा हुई, लेकिन तीनों ही जेल में मर चुके हैं। नेचुरल डेथ हुई मुख्तलिफ बीमारियों से, लेकिन जो दर्दनाक मौत मिली वो विल्स को मिली। इसकी गलती कुछ भी नहीं थी। हाँ, हो सकता है हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो इस मिशन में शामिल ही नहीं था, लेकिन फिर भी हुआ तो इसके साथ धोखा ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के केस की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम किसी ऐसे केस पर वीडियो बनाएं
جو منفرد ہونے کے ساتھ ساتھ انوکھا، دلچسپ اور سنسنی خیز ہو۔ اس لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو یقیناً آپ نے ویڈیو کو لائک ضرور کیا ہوگا۔ نیکسٹ کسی اچھی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔